جو حق پر نہ تھے وہ قرآن کی نشانیاں دیکھ کر حق پا گئے، اور ہم حق پر ہیں، حق پر پیدا ہوئے، اور ہم قرآن کی نشانیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، اس کے لیے وقت صرف نہیں کرنا چاہتے، اور ان لوگوں سے پوچھتے یا ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہوتے ہیں جو خود گم گشتہ راہ ہیں، خود گم ہو گئے ہیں۔ خود گم ہو جانے والا آپ کو کیا راستہ دکھائے گا؟ میرے بیٹے پلٹ آؤ، ادھر آؤ، میں آپ کو بلا رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، حق یہاں ہے اس قرآن میں۔ ہزار سوال ابھریں گے، جن کا علم انسانیت کو آج ہوا ہے، جن کی خبر سائنس کو آج ملی ہے ان 2-3 صدیوں کے اندر، جن کی معلومات انسانوں تک علم کی کتابوں اور تحقیقات کے ذریعے اب پہنچی ہیں، مگر ان کا واضح تذکرہ 1400 سال قبل قرآن اپنے اندر کر چکا ہے۔ میرے اس سوال کا جواب پوچھو ان سے جو آپ کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، مذہب کو کیوں مانیں، قرآن کو کیوں مانیں، وحی کو کیوں مانیں، پیغمبر کو کیوں مانیں، جو آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ میرے بیٹے ان سے صرف ایک سوال کرو، میں نے آپ کو 15 20 50 100 نشانیاں دے رہا ہوں، ایک ایک پر، ہر ایک پر ایک ہی سوال کرو، یہ علم قرآن کو کس نے دیا؟ بس جب عالم انسانیت میں کسی کو خبر نہیں تھی 1400 سال پہلے، میں آپ کو ایک ایک چیز کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ کس سال میں یہ علم ریلیو ہوا، سائنس کو کس سن میں اس علم کا پتہ چلا، سائنس نے کس سن میں یہ بات دریافت کی، سائنس نے کس صدی کے کس سال میں یہ بات معلوم کی۔ میں ہر ایک کی تاریخ بتا رہا ہوں، ہر ایک کی، تاکہ آپ کو تاریخ انسانیت میں پتہ ہو بھئی سائنس کو یہ علم اب ملا اس سن میں، اس صدی میں، اس وقت میں۔ تو جب سائنس کو بھی معلوم نہیں تھا اور عالم انسانیت کے کسی طبقے کو سرے سے علم نہیں تھا اور کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ سائنسی آلات تھے، اس وقت وہ حقائق اگر قرآن نے بتا دیے تو قرآن کو کس نے بتائے؟ اللہ کے نبی پر کس نے یہ علم نازل کیا؟ قرآن تو آج کسی نے نہیں بنایا، یہ تو ہم نے وضع نہیں کیا، یہ تو 1400 سال سے بغیر کسی ایک حرف و لفظ کے رد و بدل کے من و ان چلا رہا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ خدا ہے، اللہ کی وحی ہے، اور اس کا بھیجا ہوا دین اسلام سچا دین ہے، اور اس کا مبعوث کیا ہوا پیغمبر سچا نبی اور رسول ہے، ورنہ اس کے بغیر ان معلومات کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، ایکسپلینیشن اور آنسر ممکن نہیں۔ اب یہ جو ایک لفظ میں نے بولا کہ میں نے کیا بولا؟ قرآن مجید نے جا بجا کہا ان تمید بہم، کہ کہیں زمین حرکت کرتے ہوئے، چلتے ہوئے کانپنے نہ لگے۔ اب سن لیں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگر زمین سٹیٹک ہو، بالکل سیدھی کھڑی ہو جیسے، اس میں کانپنے سے بچانے کے لیے میخوں کی طرح پہاڑوں کو اگاڑنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر کانپنا ہے تو پہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی کانپ جائے گی، جیسے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، اور اگر نہیں کانپنا تو تب نہیں کانپے گی۔ یعنی ساکن زمین کو کانپنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کا کیا ایلیمنٹس، کیا کام ہے؟ یہ ساری آیات کریمہ یہ قرآن مجید کی 1400 سال قبل بتا رہی ہیں کہ زمین حرکت پذیر ہے، زمین گردش میں مسلسل تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے بیلنس دینے کے لیے یہاں کئی نظام بنائے ہیں، ان میں سے ایک اندرونی نظام پہاڑوں کا یہ قیام ہے، اوپر اور نیچے جما دینا۔ اب یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی یہ توجہ طلب ہے، یہ علم آج سائنس ہمیں دے رہی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، اور کتنی حرکت کرتی ہے، کتنا سفر کرتی ہے، یہ بھی سن لیں۔ ان کی 2 طرح کی گردشیں ہیں، حرکتیں 2 طرح کی۔ ایک بات پہلے زمین کا تعارف حاصل کر لیں کہ زمین ہے کیا، یہ بھی مغالطے ہیں دور ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ زمین ہے گول، یہ پورا جیسے فٹ بال ہے، گلوب ہے، یہ پوری زمین ہے، یہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ یہ زمین کے اوپر وہ ملک ہیں سارے، اور باقی سارے سمندر ہیں۔ اب زمین اور آسمان کو پہلے سمجھیں۔ آسمان کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ زمین
ایک گھر کی طرح جیسے گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، فرش ہے، ایسے فراشا تو ہمارے رہنے کے لیے بطور فرش استعارتاً فرمایا، ہماری زندگی کے لیے رہنے کی جگہ. مگر جیسے ہمارے گھروں میں گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل فلیٹ ہے زمین، ایسے جیسے آپ زمین پہ بیٹھے ہیں فلیٹ ہے، ایسے نہیں ہے. اور اسی طرح آسمان بھی ایسے نہیں ہے جیسے اوپر چھت ہوتی ہے کمرے کی، اس طرح سیدھی چھت ہوتی ہے. تو آسمان بھی اس طرح چھت، ویسے چھت ہے وہ زمین کی اوپر استعارتاً، مگر فلیٹ شکل نہیں ہے. زمین یہ گول ایک گلوب کی طرح ہے، اور آسمان کیا ہے؟ یہ تصویر دیکھیں، درمیان میں زمین نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ ہے بہت بڑا. وہ میں نے دائرہ لگوایا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ جو دائرہ ہے ارد گرد سفید، سمجھے وہ سارا چاروں طرف آسمان ہے. ابھی تک سائنس کی آنکھ نے اس کی حدیں نہیں دیکھی، آسمان کی حدیں نہیں دیکھی، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے دکھایا کہ یہ درمیان میں زمین ہے اور اس کے چاروں طرف، یہ چاروں طرف گولائی میں آسمان جاتا ہے. اور آپ جو رہتے ہیں، سنیں انٹرسٹنگ بات ہے، آپ اور ہم جو لوگ یعنی پاکستان کی آپ لفظ پڑھ رہے ہیں پاکستان، تو ہم زمین میں یعنی اس طرح جمے ہوئے ہوں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر ہم اس طرح معلق ہیں ہوا میں. اور اگر اس طرف سے کھڑے ہو کے زمین کا نقشہ دیکھیں تو ادھر میکسیکو نظر آ رہا ہے آپ کو، امریکہ کے آگے میکسیکو، وہ آپ کی اولڈ سمت میں، وہاں رہنے والے لوگ اس طرح ہیں، گویا ادھر والے لوگ انسان اس طرح کھڑے ہیں، اور زمین کے دوسرے کنارے پر اپوزٹ سائڈ پر لوگ اس طرح کھڑے ہیں، اس طرح الٹے، یعنی سر ان کا نیچے ہے، ٹانگیں پاؤں اوپر ہیں. ادھر آپ کا سر اوپر ہے، پاؤں زمین کی طرف. ناروے لکھا ہے سامنے، ناروے میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ مثال کے طور پہ اس طرح، اس کے مد مقابل ساؤتھ افریقہ میں اس کی الٹ نیچے لٹکے ہوئے. چونکہ ہر کھڑا ہوا شخص اوپر، ادھر ادھر نیچے، سب کے سر سے اوپر چلے جائیں تو آسمانی فضا ہے، سب کے اوپر آسمانی فضا ہے. تو ہر طرف آسمانی فضا ہے، ہر طرف آسمانی آسمان. اس لیے کہتے ہیں زمین کے اوپر آسمان بنایا، کہ جو زمین کے اس طرف ہے اس کے بھی اوپر آسمان ہے سارا، یہ جو اس طرف ہے اس کے اوپر بھی آسمانی فضا ہے، جو زمین کے اس طرف ہے ادھر اس کے اوپر بھی آسمانی فضا ہے، جو اس طرف ہے نیچے ادھر بھی آسمانی فضا ہے. تو اس گلوب کی طرح کائنات بھی پوری ارد گرد گولائی میں ہے، پوری کائنات. تو کوئی زمین کے جس خطے پہ رہتا ہو تو آسمان اس کے اوپر ہے، اس لیے اس کو چھت کہتے ہیں. ہمارے سروں کے اوپر فضائیں ہیں، اور وہ کتنی ہیں اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، اس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے. وہ کھربوں سالوں سے بھی آگے ہے، اس کا کھربوں سے بھی آگے شمار ہے اس کا، یعنی اتنی مسافت ہے. اب یہ جو زمین ہے یہ گردش کر رہی ہے دو طریقے سے. ایک یہ میں اس کو ہلا رہا ہوں، دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں محوری گردش. اپنے محور پر یہ زمین خود گردش کرتی جاتی ہے اس طرح. یہ جیسے لٹو گھومتا ہے، لٹو آپ جب لٹو وہ کھیلتے ہیں، اب تو نہیں، پہلے زمانے میں بچے کھیلتے تھے گلیوں میں، تو لٹو کی طرح زمین اپنی جگہ گھوم رہی ہے. ایک یہ اس کی ایک حرکت ہے. اور یہ سنیں، یہ جو حرکت ہے زمین کی جو گھوم رہی ہے، اس کی رفتار سن لیں، اپنی جگہ پہ ہی یہ 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. یہ دیکھیں 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم. میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گھما کر، سمجھے یہ زمین گھوم رہی ہے، آپ یوں سمجھیں. اور اس وقت بڑا سے بڑا جہاز جو اس وقت ہے دنیا میں، ہوائی جہاز جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، اس کی رفتار کوئی 1300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے میکسیمم. ایک جہاز انہوں نے چلایا تھا کئی سال پہلے بہت زیادہ رفتار کے ساتھ، وہ فلائٹ بند کر دی، خطرناک تھی. اب اس وقت دنیا میں جو فلائٹس اویلیبل ہیں، سب سے بڑے جہاز کی رفتار 1300
किलोमीटर के करीब करीब है। तो सबसे बड़े तेज तरीन हवाई जहाज जिस रफ्तार से सफर करते हैं, जमीन अपने मरकज और महवर के गिर्द उससे भी कई 100 किलोमीटर ज्यादा पर घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ऐसे 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 एक ये गर्दिश। कुरान कहता है वजअलना फिल अर्दि रवासिय अन तमीदा बिहिम, के घूमते हुए कहीं कांपने ना लगे, इसको मुस्तहकम किया है। और दूसरी गर्दिश है जमीन की, सूरज के गिर्द जमीन का एक मदार है, पूरा चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, सूरज के गिर्द, क्योंकि निजाम शमसी का हिस्सा है तो उसका भी एक मदार है, पूरा एक सड़क है, समझे, सफर है ये जमीन। तो उसका जो सफर है जमीन उसमें भी घूमती रहती है, हर वक्त घूमती रहती है। और ये 365 दिनों में अपना वो एक मदार मुकम्मल करती है, गर्दिश। तो इसकी रफ्तार सूरज के गिर्द जमीन की हरकत की और गर्दिश की रफ्तार है 1,08,000 किलोमीटर फी घंटा। ये जमीन चल रही, मूव कर रही है 1,08,000 किलोमीटर फी घंटा। अब आप अंदाजा कर लें, इसमें 100 हवाई जहाज मिला लें, 100 सबसे बड़े, और उनकी रफ्तारों को मिला लें, तो जमीन अकेली उन 100 हवाई जहाजों की मल्टीपल स्पीड से ज्यादा तेज रफ्तारी से हर वक्त घूम रही है। तो इधर भी घूम रही है, इस तरह भी घूम रही है, और ऐसे भी घूम रही है अंदर। यक वक्त 2 गर्दिशें हैं जमीन की। अब ये मालूमात तो इंसान को अब मिली, आज से 100-200 साल पहले, 300 साल पहले मालूमात का आगाज हुआ, अब जाके अवेयरनेस कंप्लीट आई। सवाल यह है कि ये कुरान जो 1400 साल पहले सहरा में बसने वाले अरब बद्दुओं में नाजिल हुआ, जिसमें साइंस और इल्म और पढ़ने लिखने का कोई तसव्वुर नहीं था, उस वक्त ये कुरान ने कैसे बताया कि इससे तवाजुन कायम किया है ताकि जमीन हरकत करते हुए कांपने न लगे, बैलेंस रहे। कोई जवाब आप 100 बार भी पूछेंगे जुबानें बंद हो जाएंगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह की जात जिसने वही भेजी और ये हुजूर अलैहि सलाम पर नाज़िल फरमाई। ये सिर्फ मैंने आपको जमीन की 2 गर्दिशें बताई हैं, फकत जमीन की 2।